آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل نیم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ ہماری ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف کرامن کی بیٹی جو ہوتی نا آفشین، وہ امجد کو ملنے کے لیے تھانے پہنچ جاتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ امجد فلاں تھانے میں قید ہے، تو اسی وقت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ امجد سے پوچھتی ہے امجد بتاؤ کیسی طبیعت؟ امجد کہتا نہ پوچھ طبیعت کیا، کوئی طبیعت نہیں رہی، سب بگڑ گئے، سارا کچھ اجڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ یہ سارا حسن سلوک کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امجد کہتا ہے اس حسن سلوک کے بارے میں پوچھتی ہے اپنے باپ سے پوچھ جا جس نے حرکت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے بولتی ہے آفشین کہتی مجھے پہلے شک تھا کہ یہ کام میرے باپ کا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف کرامت جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کھلکھلا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اسے کیا بات ہے۔ وہ زمل کے گھر گیا ہوتا ہے زمل کو ملنے کے لیے، شاید میں بھی زمل مل گئی ہے یا نہیں۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ جاتا ہے تو جا کے چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زمل سے ملاقات کے لیے آیا ہوتا ہے، زمل آگے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتی کرامت بھائی پہلے میں جو تھی نا وہ ڈر جاتی تھی لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کرامت جو ہوتا ہے وہ زمل کو حاصل کرنے کے لیے چاہے کسی کی گردن بھی اڑانا چاہے تو اڑا سکتا ہے۔ یعنی کہ زمل کا اتنا نشہ جو ہوتا ہے نا اتنا کرامت کے سر پہ چڑھا ہوتا ہے، تو کرامت جو ہوتا ہے نا خود بخود ہی پگھل ہی جا رہا ہوتا ہے، نہ کوئی اسے کہہ رہا ہوتا ہے نہ کسی کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے۔ آفشین جو ہوتی ہے نا وہ جلد سے جلد تھانے پہنچتی ہے اور امجد سے ملاقات کے لیے آئی ہوتی ہے، اور وہ امجد سے مل کے ہی جائے گی ہر صورت، ٹھیک ہے۔ وہ امجد کو ملے بغیر نہیں جا سکتی، تو کیونکہ اس کے والد کا راج ہوتا ہے کرامت کا، تو اس سارا جو بھی ہوتا ہے نا معاملات علاقے کے وہ سارے انہی کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جلد سے جلد جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے اس جنگلے کے سامنے جہاں امجد قید ہوتا ہے، تو وہ امجد سے سلام دعا لیتی ہے اور امجد کو حال احوال پوچھنا چاہتی ہے، لیکن بیچارہ وہ امجد وہ کیا حال بتائے جو خود بے حال و حال ہوا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ امجد طبیعت کا، امجد کہتا ہے طبیعت کافی دنوں سے بگڑی ہے۔ اب دوسری طرف کرامت جو ہوتا ہے نا وہ زمل سے اپنی پینگیں پھنسانے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ جب زمل آگے سے انکار کر دیتی کہتی کرامت بھائی میں آپ کے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتی، آپ دفعہ ہو جائیں یہاں سے، اسی میں بے عزتی ہے آپ کی اور عزت اسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرامت جو ہوتا کہتا اگر میں نہ گیا تو پھر زمل کہتی پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بتا دو گے کہ کسی عورت سے اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، خاص طور پر بہن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو زمل جو ہوتا ہے اپنا کرامت جو ہوتا ہے نا وہ وہاں سے رم کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اگر اور دیر میں ادھر رک گیا تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ مجھے چھوڑے گی نہیں۔ اب امجد اپنی چوٹوں کا حال احوال جو ہوتا ہے نا کرامت کو بتا رہا ہوتا ہے، اپنا کرامت کی بیٹی آفشین کو ہر حرف بتا رہا ہوتا ہے جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آفشین بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میرا والد جو ہے وہ اس حد تک گر سکتا ہے، اسے ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے جو ہوتا ہے نا امجد کہتا ہے اگر شرم اور حیا ہوتی تو اس طرح کا نہ ہوتا جس طرح کی اس نے کرتوت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات ہے، اس بات کا امجد کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی ارسلان جو ہے وہ اسی جیل میں قید ہے اور وہ جیل کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جھاڑو لگاتا ہے روز، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام، اتنی سختیاں برداشت کرتا ہے۔ اور کرامت جو ہے وہ جا کے چپ چاپ اپنی چیئر پہ بیٹھا ہے، ہم نے اس کا کیا گوایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صلہ ملا مجھے محبت کرنے کا۔ تو آگے سے جو ہوتی ہے آفشین کہتی کہ تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ تم جلد باہر آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے بابا کو جا کے مجبور کروں گی کہ چھڑاؤ اسے۔ دوسری طرف جب بے عزتی ہوتی ہے زمل کی طرف سے تو پھر جو ہوتا ہے نا کرامت پیچھے نہیں مڑتا، کہتا کہ میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا خواہ مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ کرامت انہی مکاریوں کی وجہ سے تو اپنا جو ہے نا اصلی چہرہ دکھاتا ہے سب کو کہ میری یہ اصل حقیقت میری یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ کرامت کس طرح کی بغیرتی کرنے میں مصروف ہے، اگر اس نے کوئی بھی اونچ نیچ کی یا کوئی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے لیے جو مسئلے مسائل بنیں گے ان کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ اب دوسری طرف یہ جمیلہ خان جو ہے، جمیلے کو ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں یا میں کیا کرتا پھر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جمیل اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے نا گفٹ، جب میں مر جاؤں تو اسی وقت تو انہیں تھانے لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری اب زیادہ دن زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جمیل کو بنپ ہو رہی تھی کہ کرامت بھائی جو ہے نا میرے آخری حج کولے سہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
جیسے ہی میں اس دنیا سے چلتا بنا تو کرامت بھائی نے جو ہے نا وہ آگے میرا حشر نشر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو بھی معاملات ہو گئے بعد میں کورٹ کچہریوں کے چکر کون کاٹے گا، میری بیوی اتنے کام کے لیے نہیں جا سکتی ادھر سے، نہ ہی اس میں کوئی دم خم ہے کہ وہ نکل کے یہاں سے چلی جائے اور جا کے اپنا کام وغیرہ کروا کے واپس آ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کورٹ کچہری کے چکر نہیں وہ لگا سکتی، وہ تو پہلے بیچاری اتنی پریشان ہے، اور اوپر سے اس کرامت نے کر دیا ہے۔ زمل جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ کرامت دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ جب کرامت کو 2-3 گالیاں ملتی ہیں تو کرامت کو پتہ چلتا ہے کہ اب میری بے عزتی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اگر میں اور زیادہ بولا تو ظاہر سی بات ہے پھر بے عزتی ہوگی، اگر اور بولے گا تو زمل جو ہوتی ہے وہ پہلے ہی بڑے غصے میں ہوتی ہے، اسی لیے زمل کو کہا جاتا ہے کہ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جو بھی ہے یہ خود بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اب دوسری طرف اس کی بیٹی جو ہوتی ہے نا آفشین، وہ جیسے اپنے باپ کو ملنے کے لیے آتی ہے تو اپنے بابا کے پاس آتے ہی گرم ہو جاتی ہے، کہتی کہ جب میں نے آپ سے ہر بات کی تھی، آپ کی ہر بات مانی، تو پھر آپ نے امجد کو کیوں مارنے کی کوشش کی، یعنی کہ اس کی جان لینے کی کوشش کیوں کی۔ تو اس کا والد جو ہوتا ہے نا کرامت، وہ یہ بات نہیں مانتا، وہ کہتا کہ ان کمزاد سے تو شرم نہیں آئی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی وہ کمزاد ہوں یا جو ان سی بھی ان کی ذات ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے کیا، آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا مجھے پرابلم ہے، مجھے مسئلہ ہے، پھر ہی تو میں نے تمہیں بتایا۔ اب دوسری طرف یہ جو لڑکا ہوتا ہے نا ینگ جوان، یہ شی جوان، ٹھیک ہے، یہ بھی بیچارہ کٹنگ شٹنگ کروائی ہوتی ہے، یہ آفشین کا خامند ہوتا ہے اور وہ آفشین سے بڑے پیار محبت اور حسن سلوک کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ معاملات جو ہیں وہ اس سے بھی آگے چلے جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچاری چپ چاپ جو ہوتی ہے نا وہ بیٹھی رہتی ہے آفشین، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرا والد جو ہے مجھ پہ اتنا غصہ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک جو ہوتی ہے نا بیٹی اسی طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی آفشین ہوتی ہے، اگر اس کو ان کے ساتھ رہ لیا اور برداشت کر لیا، ورنہ تو ادروائز اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے جمیل جو ہوتا ہے وہ شام کو بیٹھا ہوتا ہے تو جمیل کو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جمیل پیو دارو، ٹھیک ہے۔ جمیل کہتا ہے کہ بھائی جان میں نہیں پیتا۔ وہ کہتا ہے چلو یار میری خاطر ایک ایک پیک لگا لو نا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو جمیل کہتا ہے کہ بھائی جان میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں پیتا۔ وہ کہتا ہے کوئی نہیں یار پی لو، کیا مسئلہ ہے تمہیں پینے میں۔ وہ کہتا ہے بھائی جان حرج تو کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا نا دل نہیں چاہ رہا پینے کو۔ تو جمیل کو یعنی کہ دھکے کے ساتھ پلا دی جاتی ہے۔ دوسری طرف آفشین جو ہوتی ہے اس کا والد اس کو زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے اس کا جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے، آفشین کا خامند آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے تو کرامت اسی وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور چلے جاتا ہے وہاں سے نکل کر، اور ظاہر سی بات ہے اس کی بیوی کو پتہ چل چکا ہے، وہ خود جائزہ لے گا۔ دوسری طرف زمل جو ہوتی ہے اپنے اسکول کے پرنسپل کو کال آ رہی ہوتی ہے، بار بار زمل کال اٹینڈ کر کے ان سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ پرنسپل کہتے ہیں کہ بچوں کا اسکول میں دل نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ تو زمل کہتی سر دل لگائیں نا کسی طرح ان کا، تو دل تو آپ ہی نے لگانا ہے۔ وہ کہتا میں تو بیٹا بہت کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا دل لگ جائے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ تمہارے بغیر لگتا نہیں ہے۔ تو زمل کہتی سر میں کوشش کروں گی کہ میں جلد سے جلد جو ہے نا دوبارہ اسکول کو جوائن کر سکوں، یا کوئی بھی جو ہے نا ضرور اپناؤں گی جو بھی مجھ سے ہو سکا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسا کریں آپ ادھر آ جائیں میرے پاس، ٹھیک ہے، میرے پاس رہیں، میرے پاس رہائش کافی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو استادوں کی قدر ہے، ٹھیک ہے۔ زمل اپنے یہاں کافی آفر کرواتے ہیں، لیکن کرامت جو ہوتا ہے نا وہ جمیلے کے اوپر ہی گولیاں کھیلے جا رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے جمیل تیرے میں سر میں مار کے دکھوں درد تو نہیں ہوتی۔ جمیل کہتا ہے بھائی جان آپ سے کیا چیز ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ پرنسپل صاحب جیسے ہی آتے ہیں تو زمل ان کی دعوت کرتی ہے اور زمل ان سے اپنا کافی والہانہ استقبال کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ زمل جو ہے ان کی آج بھی بڑی خیر مقدم کرتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے دل میں کوئی احساس نہ رہ جائے کہ زمل ہمارا پوچھتی نہیں ہے یا ہم سے بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف کرامت بھائی نے فل پلان کروا لیا ہوتا ہے جمیل کو سائڈ پہ لگانے کا۔ جمیل کو جب رات پلائی جاتی ہے تو وہ فرش پر ہی سو جاتا ہے، اسی لیے جمیل کو اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا چلو ہمارے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے، جنگل میں۔ دوسرا اس نے ہوٹل کا افتتاح کیا تو وہاں پہ جانا ہے، جمیل کہتا ہے جی بھائی جانا بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ منہ کے اوپر تعریفیں اور پیٹھ پیچھے جو ہے نا بغاوت کی۔ دونوں بھائی جمیل اور اس کا بھائی دونوں کھانا کھانے جاتے ہیں
تو وہاں پہ جاتے جیسے جاتے ان کی گاڑی آتی ہے، تو جیسے وہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، پانی پیتا ہے، اس میں زہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت جمیل بھی اور اس کا بھائی وہیں کے وہیں سو جاتے ہیں، اور جب جو ہے کرامت گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے دور کہیں۔